السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو دا چینل اسپائر ٹو انسپائر۔ آج کی یہ ویڈیو میں پاکستان سے آنے والی کچھ دنوں سے جو نیوز پاکستان سے آ رہی ہیں اس کے بارے میں بنا رہی ہوں۔ تو آل دو اس پہ بہت ساری بات پہلے بھی کی جا چکی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہم نے دیکھا کہ ہماری گورنمنٹ ریپرزینٹیو فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے سیالکوٹ کی ایک اے سی جو ہیں انہیں پبلکلی کس طریقے سے ریبیوک کیا اور سنپ کیا، اس کے اوپر بہت بات ہوئی سوشل میڈیا پہ۔ بہت سارے لوگوں نے ان کے اس اقدام کو صحیح قرار دیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو ہمارے پبلک سرونٹس ہیں ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، یا یہ کہ وہ خود بھی عوام کے ساتھ اسی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ دس واز ناٹ اے گڈ ایگزامپل ٹو سیٹ۔ فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے پبلکلی ایک طرح سے بلی کیا، ہراس کیا۔ دس کمز انڈر ورک پلیس بولنگ اینڈ ہراسمنٹ۔ یہ ایگزامپل بالکل سیٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنے سب آرڈینیٹس کو اس طریقے سے انسلٹ کریں گے تو دس از واٹ دے آر لرننگ فرام یو، دس از واٹ، یہ پروفیشنل پروٹوکول کا پارٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز پوری نہیں کر رہا، تو دیر از اے پروٹوکول ٹو فالو۔ اس کو وارن کرنے کا، اس کو سسپینڈ کرنے کا، ہر چیز کا ایک طریقہ کار قانون میں دیا گیا ہے۔ دس از نو ویئر ریکمینڈیڈ اینی ویئر، ایٹ لیسٹ ان دا سویلائزڈ ورلڈ، کہ آپ اس کے اوپر اس طرح سے برسنا شروع کر دیں پبلک میں آپ اس کی اس طریقے سے انسلٹ کریں، اسے ہراس کریں، اسے بلی کریں۔ یہ بہت غلط ہے، اور اگر آپ اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ یہ کریں گے تو وہ اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ بھی یہی کریں گے، اینڈ دس سائیکل ول گو آن اینڈ آن اینڈ آن۔ سو نو بڈی ول اسٹاپ بلنگ the people that they come across in their professional lives or in their even in their private lives۔ تو ایک تو یہ بات جو ہے اس کے بارے میں مجھے بات کرنی تھی، کیونکہ یہ ہماری نیو جنریشن جو ہے وہ بھی یہی سب کچھ دیکھ رہی ہے، یہ ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا کلچر ہے۔ دس آل ایوالوز ڈیولپس ود دیز ایگزامپلس۔ اگر ہم ایسی ایگزامپلس سیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم کبھی بھی سویلائزڈ نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی سویلائزڈ نیشنز کی اس میں آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی پیچھے اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کے ساتھ بدتمیزی کی، تو انہوں نے اس کے بعد یہ کہا کہ ہی واز، وہ ایک جذبات کی روح میں بہہ گئے تھے، اور اس لیے انہوں نے کچھ غلط باتیں کہیں جو انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تو میرے خیال میں ان کو ایک انکنڈیشنل اپالوجی جو ہے وہ آفر کرنی چاہیے تھی، پیش کرنی چاہیے تھی، اور اس سے ان کا اسٹیچر جو ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا، اور وہ آلریڈی وہ ایک بہت منجھے ہوئے اور سینئر اور سنجیدہ سیاستدان ہیں، لیکن اگر وہ ایسا کرتے تو پھر وہ اور زیادہ میری نظر میں ان کے لیے احترام اور عزت بڑھ جاتا، کیونکہ یہی وہ ایگزامپلس ہیں جن کے تھرو ہم اپنی سوسائٹی کی، اپنے بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ دوسری نیوز جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی وہ یورپین یونین کا ریزولوشن ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے جو پاکستان کو ملا ہوا ہے، کیونکہ اٹ از کنڈیشنڈ ود ہیومن رائٹس سچویشن ان دوز پرٹیکولر کنٹریز جن کو کہ یہ اسٹیٹس ملا ہے۔ اور پاکستان میں ہیومن رائٹس اسپیشلی ریگارڈنگ ود ریلیجس مائنورٹیز ڈے بائی ڈے جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ایس پی اسٹیٹس کی وجہ سے ہماری جو گرتی ہوئی کمزور اکانومی ہے اس کو بہت زیادہ سہارا ملا ہوا ہے۔ آپ اپنی ایکسپورٹس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں ود آؤٹ ڈیوٹی، آپ اپنا سارا سامان وہاں بھیج رہے ہیں، اور یورپین کنٹریز آر بگ امپورٹرز آف پاکستانی ٹیکسٹائل۔ تو اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ اسٹیٹس جو ہے ہمیں ڈینائی کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بینگ این ایکسپیٹ مائی سیلف ان کینیڈا، ایک فارن کنٹری میں رہتے ہوئے، میں ایک مائنورٹیز کا جو کنسرن ہے اس کو سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ جب ہم ایز اے مائنورٹی کہیں رہ رہے ہوتے ہیں تو واٹ ڈو وی ایسک فار ایز آور رائٹس؟ ہماری رائٹس یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں زندگی کا رائٹ ہو، ہماری عزتیں محفوظ ہوں، ہماری زندگیاں محفوظ ہوں، اور ہمیں اپنی فیتھ، اپنے ریلیجن، اپنے کلچر، اپنی بلیفس کو
ان کو اپنانے کا اور ان کو پریکٹس کرنے کا پورا رائٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہو. تو یہ رائٹس جب ہم دوسری کنٹریز میں رہ کر اپنے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی اٹ از آور رائٹ کہ ہمیں یہ ساری جو سہولتیں ہیں یہ میسر ہوں، تو پھر ہمیں اپنی کنٹری میں بھی یہ رائٹس اپنی مائنورٹیز کے لیے جو ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرنے چاہیے. پاکستان میں اگر ہم مائنورٹی رائٹس کو دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ واقعتاً حالات بہت اچھے نہیں ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پر ساڑی پہننا یا بندی لگانا اس لیے برا سمجھا جائے کہ وہ کسی مذہبی اقلیت کا ثقافتی لباس ہے، تو سوچیں کہ اس اقلیت کے افراد کو کس طرح کی نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا ایسی جگہ پر، جہاں پر کسی مذہبی اقلیت کا فرد آپ کے پانی یا کھانے کے برتن کو چھونے کا حقدار نہ ہو. اس معاشرے میں، ایسے معاشرے میں توہین مذہب کا جو قانون ہے اس کو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اقلیتوں اور کمزور طبقوں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ایسا ہو رہا ہے، اور یورپین یونین نے پاکستان کو اس چیز کا نوٹس لینے کے لیے کہا ہے، کیونکہ ابھی بھی بہت سارے ایسے، اگر ہم فیکٹس کو دیکھتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو دا لاہور بیسڈ سینٹر فار سوشل جسٹس، دا ہائیسٹ نمبر آف بلاسفیمی ایکیوزڈ واز رپورٹڈ لاسٹ ایئر. اور یہ کتنا تھا؟ یہ 200 تھا پنجاب میں، اور اٹ واز 76% آف دا ہول. پھر اس کے بعد 19% آف دوز دا ابیوز آف دس لا ہیز بین ڈن ان سندھ پروونس. اس وقت لاہور ڈویژن میں توہین مذہب کے 49 کیسز چل رہے ہیں، اور جس میں ایک نابالغ بچہ بھی شامل ہے جس کو جیل میں پچھلے 1.5 سال سے قید کیا گیا ہے. اور اس کی ریزن یہ بتائی گئی ہے کہ وہ بچہ اپنی مدر کو سپورٹ کرنے کے لیے مزدوری کرتا تھا، اور اس نے اپنی ارننگس کے ساتھ ایک کمیٹی میں کنٹریبیوٹ کرتا تھا. اس نے ایک کمیٹی اس کی مدر نے ڈالی ہوئی تھی، جو کہ کسی وجہ سے اس دوسری خاتون نے ختم کر دی. اور جب اس نے اس بچے کی رقم دینے سے انکار کیا تو اس خاتون کے ساتھ اس کی آپس میں بات چیت ہوئی، بحث ہوئی، اور وہ جب تو تکرار تک پہنچ گئی تو اس خاتون نے اس بچے کے اگینسٹ توہین مذہب کا الزام لگا کر اس کو جو کہتے ہیں اس کے FIR کر کے اور اس کے اگینسٹ یہ کیس دائر کیا. اور اب وہ بچہ جو ہے وہ 1.5 سال سے بغیر کسی اس کیس کو آگے وہ نہیں جا رہا، نہ ہی کوئی ثبوت اس کے خلاف لایا گیا ہے، اور وہ بچہ وہاں پر بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے. اسی طرح یورپین یونین نے جس کپل کی بات کی وہ آئی تھنک شگفتہ اینڈ اس کا ہسبینڈ شفقت ایمینول، وہ 7 سال سے جیل میں ہیں، اور ان کا بھی یہی ہے کہ ان کی بھی شاید کسی پرسنل اس کے اوپر جھگڑے کے اوپر کسی کے ساتھ جس نے ان کے اوپر یہ انہیں ایکیوز کیا ہے بلاسفیمی کے لیے، اس نے کہا کہ فون میں انہوں نے کچھ میسیجز ایسے بھیجے جو کہ توہین آمیز تھے. لیکن اب ان کے مطابق وہ لوگ الٹریٹ ہیں، وہ فون میں لکھ ہی نہیں سکتے، اور آج تک وہ فون بھی پروڈیوس نہیں ہوا ایز این ایویڈنس کہ کیا ایسا ایکچولی ہوا ہے. اور ان کی جو ہیرنگس ہیں وہ آگے سے آگے کی ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ ان کے 4 بچے ان کے بغیر جو ہیں وہ اس وقت سروائیو کر رہے ہیں obviously in tough conditions. اور ان دونوں کو بھی علیحدہ رکھا گیا ہے جیل میں، اور they are going through many health issues and health problems. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یورپین یونین جو ہے اس نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ میک شور کیا جائے کہ بلاسفیمی لا کو ایبیوز نہیں کیا جا رہا، اور پرسنل اسکور سیٹلنگ کے لیے اسے استعمال نہیں کیا جا رہا. کیونکہ اب اس طرح ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ پرسنل اسکور سیٹلنگ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کہ آپ کی کسی سے کسی بھی بات پہ لڑائی ہو جائے تو آپ
ایک ایسا مدعا اس کے اوپر ڈال دیں کہ ہاں جی اس نے مذہب کی یا پروفٹ کی توہین کی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہمارا موب ہے، ہمارا موب جسٹس ہے، اس چیز کا بھی انتظار نہیں کیا جاتا کہ وہ کیس جو ہے وہ کورٹ میں جاتا ہے اور وہ پروو ہوتا ہے یا نہیں، انسان وہ ایکیوز جو ہے وہ گلٹی پروو ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ ہمارا موب جسٹس جیسے کہ مشال خان کو قتل کیا گیا، اسی طرح ایک پیچھے ایک مقدمہ جو چل رہا تھا توہین میں ہی، جو ایک مینٹلی ڈیرینڈ بندہ تھا جس کے اوپر یہ ایکوزیشن تھا، وہ جب ابھی کورٹ میں تھا تو اس کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا. اور اسی طرح بہت ساری اور ایگزامپلس ہیں کہ موب جسٹس جو ہے ہمارا وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. پچھلے ابھی کچھ دن پہلے فیصل آباد کے ایک ہاسپٹل میں یہ واقعہ سننے میں آیا کہ ایک ہاسپٹل میں جو کچھ کرسچن نرسز تھیں ان کے اوپر ایک ایکوزیشن ہوا بلاسفیمی کا کہ انہوں نے کسی ریلیجس رائٹنگ کو اسکریبل کیا، اور اس پہ یہ ہوا کہ جو مسلم اسٹاف تھا وہاں پہ اس میں سے انہوں نے ایک بندے نے ان کو نائف کے ساتھ، اس میں سے ایک نرس کو نائف کے ساتھ جو ہے وہ وونڈ کیا، اور پھر دے ہیڈ ٹو کال پولیس ٹو ان دونوں نرسز کی سیفٹی کے لیے اور انہیں سیف کرنے کے لیے، اینڈ دے آر پرابلی ان جیل ناؤ. تو اسی طرح سے ابھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ یہ 2 دن پہلے سننے میں آیا کہ لاہور کے ایک ہاسپٹل میں کچھ یہ جو ریلیجس انٹالرنس ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. اس میں مسلم نرسز نے جا کر ہاسپٹل کے چرچ میں، جہاں پہ کہ کرسچن نرسز کو اجازت تھی کہ وہ اپنی عبادت کر سکیں اور اپنا کراس سائن رکھ سکیں کچھ، انہوں نے وہاں جا کر ان کو اٹیک کیا، ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی چرچ کو، اپنی نعتیں پڑھی اور ان سے کہا کہ آپ کنورٹ ہو جاؤ، ادروائز آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اینڈ دے ہیراسڈ دیم. تو اگر آپ اس چیز کو اس سینیریو میں دیکھیں کہ اگر یہ سب کچھ ہم ایکسپیٹس کے ساتھ جو ہم ان ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں اور فریلی اپنے رائٹس جو ہیں وہ ہم اویل کرتے ہیں، آر رائٹس ٹو لائف، ٹو ریسپیکٹ اینڈ ٹو confess to any of the religions that we want، اور ہماری ریلیجس پلیسز یہاں پہ سیف ہیں اور ہم اس میں جا کے پریکٹس کرتے ہیں. دس از واٹ وی وانٹ ٹو پریویل ان پاکستان ایز ویل. تو میں بالکل ان سب مائنورٹیز کے لیے جو ہے گورنمنٹ سے اسپیشلی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اس کال کو کہ ریلیجس ایکسٹریمزم اور ریلیجس انٹالرنس کو ختم کریں اور یو جوائن ہینڈس اگینسٹ دس. اس کو آپ اسلاموفوبیا کا نام دے کر گڑبڑ نہ کریں، کیونکہ ہمارے فارن آفس سے شیریں مزاری جو ہیں انہوں نے اس ریزولوشن کے جواب میں یہ کہا کہ اب ہمارا جی ایس پی اسٹیٹس جو ہے وہ اسلاموفوبیا کی نظر ہو رہا ہے. تو پلیز اس سے پہلے کہ باہر کے لوگ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں، آپ خود اپنی انٹرنل اسٹیبلٹی کے لیے اور بہتری کے لیے آپ خود ایسے اسٹیپس لیں. پلیز just stop making people confused, because this is not Islamophobia. When somebody talk against religious extremism or religious intolerance in your country, that is a different thing. It's not Islamophobia. So ایک اچھی بات جو میں نے ابھی سنی ہے، ابھی یہ نیوز میں نے سنی ہے کہ 2 بلز جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. ایک تو فار فریڈم آف اینڈ سیفٹی آف جرنلسٹ، یہ بھی ایک یورپین یونین کا ڈیمانڈ تھا، تو اس کے لیے بھی ایک بل آیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آیا ہے مسنگ پرسنس کی کو جو ایبڈکشن ہے اس کو کرمنلائز کرنے کے لیے. تو یہ دونوں بہت اچھے اسٹیپس ہیں بائی دا کیبنٹ، جو اگر اس کو وہ لے کر آئیں اس میں، اور اب آگے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے کرتے ہیں. تو دس از آئی تھنک ہائی ٹائم کہ گورنمنٹ اس چیز کو سیریس لے اور اس کے اوپر کام کرے، تاکہ پاکستان انٹرنلی بھی اسٹیبلائز ہو اور انٹرنیشنلی بھی ہم جو ہیں ایک سویلائزڈ اور نیشن کے طور پہ جو ہے ہم جانے اور پہچانے سے آ سکیں، اور اکنامکلی پولیٹیکلی ہر طرح سے ہم ایک ایکویلٹی کے لیول پہ آ کر دوسری نیشنز کے ساتھ، دوسری اسٹیٹس کے ساتھ بات کر سکیں. تو دیٹ واز اٹ. تھینک یو سو مچ ویورز فار بینگ ود می. I'll see you again soon, inshallah. Bye. Allah Hafiz.